بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 24 سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ ترجمہ: اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے دل گھٹ کر رہ جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ یکدم خوش ہو جاتے ہیں۔ برادران اسلام، یہ آیت کریمہ بڑی واضح ہے اور اس کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ مشرکوں کی اور کفار کی اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کی حقیقت یہ ہوتی تھی کہ جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل گھٹ جاتے، اور جب ان کے بتوں کا، دیوی دیوتاؤں کا اور جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا جاتا تو وہ یکدم خوش ہو جاتے کہ اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہو رہا بلکہ ساتھ میں ہمارے جھوٹے معبودوں کا، بتوں کا، دیوی دیوتاؤں کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ مشرکوں کا وتیرہ ہے، کافروں کا وتیرہ ہے، اور مسلمانوں کا وتیرہ یہ ہوتا ہے کہ جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو تب بھی ان کے دل خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نیک مخلوق کا بھی ساتھ میں ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل اور خوش ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر سن کے پریشان ہو جائے تو پھر یہ مشرکوں کی عادت ہے، یہ کفار کی عادت ہے، مسلمانوں کی عادت نہیں۔ ایک مسلمان، سچا مسلمان وہ ہوتا ہے جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اکیلے اللہ تعالیٰ کی عظمت کو بیان کیا جائے، اکیلے اللہ تعالیٰ کی شان و شوکت اور کبریائی اور وحدانیت اور توحید کو بیان کیا جائے، تب بھی اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جائے تب بھی مسلمان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جبکہ مشرکوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل گھٹ کے رہ جاتے ہیں، اور جب اکیلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کے بتوں کا بھی ساتھ میں ذکر کیا جائے، ان کے جھوٹے معبودوں کا بھی ساتھ میں ذکر کیا جائے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس بات کو وہ عجیب سا لیتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی اچھی نہیں لگتی۔ لہٰذا اس حوالے سے مسلمان کو چاہیے کہ اپنے کنسیپٹ کو کلیئر رکھے تاکہ وہ مشرکوں کے رویے سے بچا رہے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔